ان میں سے نمبر ایک ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ کی توجہ کو تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے۔
اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹل ان کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ پھر وہ تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملک اعظم ظالم ملوکیت، بادشاہ محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار سے یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور پہ سانس لے رہے ہیں۔ لہٰذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہیں کی جائیں۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے،
اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا. یہ چوتھا دور تھا. لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے. یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے. چرچے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا. حقیقت میں ختم نہیں ہوا. براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے. انڈائریکٹ رول جاری ہے. ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں. بٹن وہی سے کرتے ہیں. ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پساتے ہیں. انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں, کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں. ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں. ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے. ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں. وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے, آج بالواسطہ حاکم. لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کرنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں. کراچی لانڈی نمبر 1, لانڈی نمبر 2, لانڈی نمبر 3, پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے. آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین یا دور ابھی جاری ہے. نصف ختم ہو گیا ہے, یہ سبھی باقی. لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے, ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں. اسی بقیہ نصف میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے. اسی میں وہ ملاحم ہوں گے. اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی. اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا. اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مسائل اس کے سائے گہرے ہوں گے. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. دوبارہ وہی دور, میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر. میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے. جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا, نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا, ضرور پورا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. اور اس میں اب ذرا نور علی نور جو حدیثیں اسی کتاب میں شامل ہیں پھر عرض کر رہا ہوں, یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت. اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں, ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں, ان آیات کو حفظ جان بنائیں تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے. ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے. اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے. 100 کے پیکج کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں. عام کریں, پھیلائیں. پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی, صحیحین میں سے ایک, سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ. حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں ان اللہ ذرا لی الارض, اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا, لپیٹ دیا. فرائض مشارقہا و مغاربہا, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا جُعِلَ لِي مِنْهَا, اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھاتی ہے. اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا. دوسری روایت حضرت مقداد سے, یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے, ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا قول اس حدیث میں ہے اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھٹ بھئیے دانشور سے, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل, یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ
یا تو اللہ گھر والوں کو خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلھا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا، ان یہودیوں سے ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بڑے اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے، دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا۔ دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو۔ یہاں پہ ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی، تین آلٹرنیٹو، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ کے درمیان کی تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے، جس کی کامل تنصیص کی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل جو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نظر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں، بارہ ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے، اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل ہوئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابعداری قبول کر دیں، سب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے، کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب مریدہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم سورہ ارضی جگمگا اٹھے گا، اشرقت الارض بنور ربها، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ وہ اسی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ایک ملک جزیرہ نما عرب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، 3 لشکر نکلے تھے، مشرق مغرب شمال، شمال میں اوسیائے کوٹک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک، دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہے وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب
نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ امریکہ کو جکڑا ہوا۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹلی سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہے؟